الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں صبر اختیار کرو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر ضلع جناب سید عارف شیرازی صاحب، قیم ضلع برادرم محمد عثمان عکاش صاحب، نائب امراء، نائب قیمین، ذمہ داران شعبہ جات، ارکان جماعت، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ میں نظم ضلع راولپنڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صوبہ پنجاب شمالی کے سب سے بڑے ضلع کے طول و عرض سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اس سخت موسم میں آپ نے اپنے آپ کو صبح سے شام تک بیٹھنے کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، اس مشقت کو قبول فرمائے اور جن کاموں کو آپ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو مکمل کرے۔ حضرات، رپورٹ آپ نے سنی ہے، یہ ہماری روایت بھی ہے اور کام کو اچھی رفتار کے ساتھ کما حقہ بہتر کرنے کے لیے ہمارا طریقہ کار بھی ہے۔ رپورٹوں کے اوپر تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں اور عام طور پر تبصرہ کرنے کا حق تو انہیں کو حاصل ہے جو موجود لوگوں میں سے بہتر کام کرتے ہوں، لیکن تنظیمی ذمہ داری ہے تو میں بھی مجبور ہوں کہ دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہماری رپورٹوں میں بہت زیادہ تفصیل ہماری سرگرمیوں کی، ہمارے اثاثوں کی اور ان سے متعلق بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو سلائیڈز چلی تھیں وہ ہماری افرادی قوت سے متعلق تھیں، اس کے بعد دوسری ہماری تنظیم کی تھیں۔ حقیقت میں ساری چیزوں کا مغز یہی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی کتنے پروگرام کیے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، کتنے اثاثے بنے ہیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہیں کہ افراد کو جمع کیا جائے۔ جماعت اسلامی نے جو لائحہ عمل شروع دن سے طے کیا تھا اور 1957 میں جس کو دستوری شکل دی گئی کہ اب اس ملک نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، یہاں کے انتخابات میں حصہ لینا جائز ہے، اس لیے اب ہم جو تبدیلی لائیں گے وہ انتخابات میں حصہ لے کر ان ایوانوں کے اندر اکثریت بنائیں گے جہاں حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو انتخابات میں حصہ لینا جماعت اسلامی کا دستوری لائحہ عمل ہے۔ اب اس لائحہ عمل کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نشست کے، اسی اجتماع ارکان کے اندر، اور وہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا بہت بڑا مونومنٹل اجتماع تھا، یادگار اجتماع تھا، اور اس اجتماع کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس میں کی گئی مولانا کی تقریر اور اس کی کارروائی جماعت اسلامی کی رکنیت کے نصاب کا حصہ ہے، تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل، اور اس میں سید نے ہمیں جو طریقہ بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کی بنیاد چونکہ ایک پاپولر پارٹی کی کے طور پہ نہیں رکھی گئی تھی، یہ ان لوگوں کی مرکزیت کے طور پر معاشرے میں جن لوگوں نے اس کے پیغام کو لے کر اٹھنا ہے، وہ اپنے کردار، اپنے داعیانہ مشن اور اپنی سوچ کے ساتھ معاشرے میں اپنی رہنمائی والے کردار کے ساتھ اور قیادت والے کردار کے ساتھ لوگوں کا مرکز بنیں گے۔ یعنی ارکان جماعت
مرجع خلائق بنیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، ان سے اپنے معاملات میں فیصلے طلب کریں گے، ان کے گرد جمع ہوں گے۔ اور مولانا نے جو بات کہی تھی اس کے الفاظ سے ہٹ کر میں اس کا مفہوم بیان کروں کہ ایک ایک فرد ایک ایک بستی کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا اپنے کردار کی بنیاد پر۔ میں خود ایک جماعت کا سیاسی کارکن بھی ہوں، یعنی ویسے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی رکن اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات میں براہ راست بھی حصہ لیا، جیتا بھی ہوں، ہارا بھی ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے، اور میں چونکہ ایک تحصیل کا ذمہ دار بھی رہا ہوں اور ضلع کا بھی رہا ہوں، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جس بستی میں جماعت اسلامی کا کوئی رکن ہو یا کمیٹڈ کارکن ہو، اس بستی میں وہ 50 سے 100 کے درمیان ووٹ نکال لیتا ہے۔ یہ جو 50 سے 100 کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے، یہ اس رکن کے معاشی معاشرتی مقام، اس کی صلاحیتیں اور اس کے ارد گرد کے تاثرات اور اثرات اس کے، ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور آپ کا بھی ہوگا، چونکہ میں اسی بیلٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس لائے عمل کو ہم نے اپنی اس ملک کے اندر اقامت دین کے لیے اپنا لائے عمل منتخب کیا ہے، قرار دیا ہے، سید مودودی رحمۃ اللہ نے ہمارے لیے طے کیا، اور جماعت اسلامی ساری کی ساری چند افراد کے علاوہ اس کے اوپر یکسو ہوئی تھی، اور جو یکسو نہیں ہوئے تھے انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ لائے عمل یہ تھا کہ ہم نے اس افرادی قوت کے اندر اضافہ کرنا ہے اور اس کو مطلوبہ معیار تک لے کے جانا ہے، مقدار اور معیار دونوں کے لحاظ سے، کہ ایک ایک حلقے کے اندر جب ہم انتخابات کے اندر قدم رکھیں تو حق کے علمبردار لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنے گرد اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کریں۔ میں مولانا عبدالجلیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ اصل میں مغز ہے رپورٹ کا، وہ جو حصہ افرادی قوت پر مشتمل ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مرد ارکان کی تعداد اس وقت 1477 ہے، اور یہ بنی ہے اس سال 146 ارکان کے اضافے کے ساتھ یہ تعداد بنی ہے۔ اس طرح خواتین اس وقت ہمارے پاس 258 ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے مرجع خلائق بننا ہے، جن لوگوں نے ہر بستی میں حق کے علم کو بلند کرنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، جماعت اسلامی کی ساری خوبیوں کو اپنے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جن لوگوں نے باطل پرستوں کے مقابلے میں پولنگ سٹیشن کو سنبھالنا ہے، الیکشن کی سائنس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی ساری ہمدردیوں کا وزن، اپنی ساری کامیابیوں کا، معاشرے میں اپنی جڑوں کا، اپنی شاخوں کا، اپنے پتوں کا سارا وزن اسلامی تحریک کے پلڑے میں ڈالنا ہے، ان کے اندر ہم نے کتنا اضافہ کیا ہے۔ میں دیکھیں آپ کے سامنے جو صورتحال تھوڑی سی اس رپورٹ کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، میرے لیے اور آپ کے لیے خوشگوار بھی ہے لیکن لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے بہت سارے پروگرام کیے، سرگرمیاں آپ نے دیکھی ہیں، وہ دعوتی بھی تھیں، وہ تربیتی بھی تھیں، وہ سیاسی بھی تھیں، لیکن آپ ذرا خدمت کی صرف سرگرمیوں کا جائزہ لیں تو میں بکھرے اعداد و شمار کے مطابق جو ٹوٹل کر سکوں، جس میں یتامہ ہیں، ایمبولینس سے مستفید لوگ ہیں، سلائی مشینیں اور ویل چیئرز، فوڈ پیکیج، جہیز، ماہانہ فوڈ پیکیج، رمضان کا فوڈ پیکیج، سکولز کے سے مستفید لوگ، اور الفلاح تعلیمی اسکالرشپ سے، اور اس طرح سے ڈیزاسٹر میں آگ لگ گئی، کوئی اور واقعہ ہو گیا، مری میں معاملات پیش آ گئے، اور اس طرح صحت میں یعنی ڈسپنسریوں سے، ہسپتالوں سے مستفید جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جو مداد جو میں جلدی میں نہیں لکھ سکا، ان سب کو جمع کریں تو یہ ملینز میں تعداد بنتی ہے، ملینز میں۔ اور اگر آپ ان کو 1 ملین سے کم بھی شو کریں یا کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں، 5 لاکھ ہی کر لیں، 1 لاکھ ہی کر لیں، اگر 1 لاکھ مستفید افراد کچھ نظریہ لے کے جائیں تو ایک گھر کے اندر 4 سے 5 افراد کو اگر ہم 4 ہی طے کر لیتے ہیں تو 4 لاکھ لوگوں کو جماعت اسلامی کے نام سے واقف ہونا چاہیے، اس کی خدمات سے متاثر ہونا چاہیے، اور اس کے کردار کا گرویدہ ہونا چاہیے، اور اس میں ایک تعداد ایسی ہو جو ہر سال کے اندر جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ آپ اس کا 10واں حصہ لگا لیں تو وہ 10,000 بنتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس انداز سے تو ہم جائزہ لیں۔
میں مانتا ہوں اس بات کو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی کچھ اپنی حدود کار ہیں، کچھ اپنے مسائل ہیں جن کا ہم پابند ہیں، حکومتوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن کیا اس سب کچھ کو بھی ذہن میں رکھ کے اور اتنی افرادی قوت کو چھوڑنے کے بعد کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10,000 افراد سالانہ ہمیں جماعت اسلامی کو متاثر ہو کر ہمارے تنظیم کے سپرد کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس میں آپ کو عرض کروں کہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن سے گلہ نہیں ہے، ان کا کام وہ کام کرنا ہے، وہ وسائل درست طریقے سے استعمال کرنے ہیں اور اسٹریٹجی کے مطابق سارے اس خدمات کو فراہم کرنا ہے جو ان کی طے شدہ ہے۔ وہ جماعت اسلامی کی شناخت میں رکاوٹ نہیں ہے، ان کے اداروں کے اندر جماعت اسلامی کے باکسز پڑے ہیں، جماعت اسلامی کے لٹریچر پڑا ہے، کچھ سکرینوں کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی چلتی ہوئی دیکھی ہیں دعوتی قسم کی، لیکن اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کردار ہم ارکان جماعت کا ہے، جن کو داعیانہ طور پر ہر وقت متحرک اور مستعد رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی بستیوں میں ایک کوئی یتیم بچہ جو خود 2-3 فیملیز کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کی کفالت نہ کریں تو 2-3 فیملیز کے اوپر وہ بوجھ پڑتا ہے۔ ان 2-3 فیملیز کو کتنا احساس ہوا ہے ریلیف کا جب جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان 2-3 فیملیز میں سے کسی ایک آدھ کو ہم نے قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام نہ امیر ضلع کا ہے، نہ الخدمت کے ضلعی صدر کا ہے، یہ اس بستی میں گھومنے پھرنے والے رکن جماعت کا ہے۔ ہم ان کو اپنے پروگراموں میں کتنا لے کے آتے ہیں، ان کے پاس بار بار کون جاتا ہے، کون ان کے سامنے جا کے بات کرتا ہے کہ یہ آپ کے دیے ہوئے وسائل کو آپ ہی جیسے لوگوں کے نے جو دیے ہیں ان کو ہم نے اپنے دیانت کی بنیاد پر حاصل کیا ہے اور صلاحیت کی بنیاد پر آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ ہمارا جو داعیانہ کردار ہے یہ اس کا امتحان ہے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ خود رپورٹ کے اندر اعداد و شمار حقیقی ہونے چاہیے، اور بڑی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بالکل وہ ہیں جو حقیقی ہیں۔ البتہ چند ایک چیزوں پہ سوالات آپ لوگ بھی اٹھایا کریں، مثال کے طور پہ کہ اگر مرد ارکان یہ 1400 یعنی 1500 ہیں اور زیر تربیت اور امیدواران رکنیت کی تعداد کو چھوڑ دیں کہ وہ بھی کارکنان کا حصہ ہیں، تو یہ 4471 کارکنان ان کے علاوہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد ہمارے پاس کچھ 6000 لوگوں کی ہے۔ یہ 6000 لوگ ہمیں ضلع راولپنڈی کے اندر کتنے متحرک نظر آتے ہیں؟ ہمارے دروس قرآن کے اندر آتے ہیں یہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ہم انہیں کارکن کہتے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو لے کے آنا۔ ہمارے جلسوں کے اندر، ہمارے دھرنوں میں، ہمارے جلوسوں میں یہ 6000 افراد کی کتنی نمائندگی ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ رپورٹ میں ہم نہیں لکھے ہیں، یہ نیچے سے جو رپورٹیں آتی ہیں آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجی ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگوں کو جماعت میں سمونے اور اس کا حصہ بنانے کے لیے ہم نے کردار ادا کیا۔ ایک گزارش یہ بھی عرض کروں کہ انتخابات کی ساری جنگ وہ پولنگ سٹیشن کی سطح پر لڑی جاتی ہے، اور پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں بلاک کوڈ سے۔ یہ بلاک کوڈز آپ کے سامنے ایک نام آیا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم زونز کے اندر بات کرتے ہیں، دوروں پہ یوسیز میں بھی ہوتی ہوگی، اور آپ کے ضلع نے تو پوری مشق کی ہے، پوری ایکسرسائز تھی جس میں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا زون بلاک کوڈز میں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک یونیورسل سسٹم ہے، یہ پوری دنیا میں انتخابات کو مانیٹر کرنے والے لوگوں نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، اس کے مطابق یہ بلاک کوڈ کا نظام ہے۔ تقریباً ہر ملک کے اندر جہاں انتخابی سلسلہ ہوتا ہے وہاں بلاک کوڈز کی بنیاد پر پولنگ سٹیشن بنتے ہیں۔ ان کی آبادی 100 سے لے کر 3-3 ہزار تک ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی سٹینڈرڈ چیز نہیں ہے ان کی جو اس کی لمٹ ہے، جو اس کی حد ہے۔ لیکن ساری جنگ سیاستدان اس کی بنیاد پر لڑتے ہیں، آپ اسے آبادی کہہ لیں، گاؤں کہہ لیں، تو اس گاؤں کے اندر، اس محلے، شہر ہے تو اس کے محلے کے اندر، یا بڑا گاؤں اور قصبہ ہے تو اس کے بھی محلے کے اندر ان کے پاس ایک دھڑا موجود ہے جو 10 سے لے کر 20 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ لوگ فرنٹ پہ کھیلتے ہیں، اور جہاں ان میں سے جس کی تعداد، جس گروپ اور پارٹی اور امیدوار کی تعداد دوسرے سے بڑھ جائے اور مؤثر ہو، وہ اس پولنگ سٹیشن کو جیت لیتا ہے۔ اور جیتنے والوں کے پاس عام طور پر یہی 10 سے 15 یا زیادہ سے زیادہ 20 لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اس سائنس کو اگر سمجھیں تو وہ 5 سال تک ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھتے ہیں، ان کی جائز کام تو خیر کرتے ہی ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں،
اور وہ لوگ اپنے اس مفاد کے اندر ان کے ووٹ بناتے رہتے ہیں، لوگوں کو ان سے بیعت کرواتے ہیں، الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے تو ان کے جلسے کراتے ہیں، اور الیکشن کا پولنگ کا دن قریب آتا ہے تو راتوں کو جاگ جا کر ان کے ووٹ بناتے ہیں، مخالفین کے ووٹ توڑتے ہیں، اور پولنگ سٹیشن کے لیے پولنگ ایجنٹ، پولنگ کیمپ اور ٹرانسپورٹ اور کھانا یہ سب وہ لوگ ارینج کرتے ہیں۔ امیدوار بھی پیسے دیتا ہے، لیکن انہیں چونکہ خود اپنے ناجائز کاموں کا لالچ ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی ٹرانسفر اور کسی کے بھتیجے کی ناجائز بھرتی، کسی کے منشیات کو تھانے سے چھڑانا اور کسی کو کہ مخالف کو تھانے میں پھنسانا، یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پورے ملک میں اقتدار کا شیطانی چکر اس سائنس کی گرد گھومتا ہے۔ اب میں چونکہ انتخابات کے پروسیس سے بارہا گزرا ہوں اور آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو ہمیشہ اس کام کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن اس کی تلخیص کی جائے تو وہ یہ 8 10 15 لوگ ہیں جو ایک پولنگ سٹیشن کی سطح پر، جو پولنگ سٹیشن کی عوامی حدود ہے یا علاقائی حدود ہے، اس کے اندر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس شیطانی چکر کا مقابلہ اپنی تنظیم کی بنیاد پر، اپنی دعوت کی بنیاد پر اور کردار کے حامل لوگوں کی داعیانہ کردار کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اب اگر آج کے اجتماع میں ہم اس بات کو کم از کم طے کر کے اٹھیں کہ ہماری آئندہ کی جو سیاسی لائے عمل میں ہمارا بڑا کام یہ ہوگا کہ آج سے ہم نے جا کر اپنے بلاک کوڈ کی سطح پر، یعنی اس وقت تو مجھے ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی ٹیم 6000 کی ہے، لیکن بلاک کوڈ کی سطح پر جن لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے وہ 3571 ہیں۔ اب یہ باقی لوگ کہاں گئے ہیں؟ انہیں ڈھونڈنا ہے۔ اگر رپورٹوں کے اندر ہیں اور فیلڈ میں نہیں ہیں تو رپورٹیں ٹھیک کریں، لیکن اگر توقع میری یہ ہے کہ رپورٹوں کے اندر موجود ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ابھی تک آپ کے ریڈار کے اندر نہیں آ سکے، جو ضلع نے جو چیزیں طے کی ہیں، تو یو سی کی سطح پر جا کر ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، ایک ایک فرد کو تیار کریں، اس کے شناختی کارڈ نمبر لیں 8300، بلکہ آج کل تو ڈسپلے سینٹروں پہ مل جائیں گے، ووٹر لسٹیں ڈسپلے سینٹروں پہ لگی ہیں، وہاں جا کے چیک کریں اور اس کے بعد ان کی فوٹوز بنا لیں، ان ووٹر لسٹوں کی اپنے پاس آ کے پرنٹ کر لیں، اور یوں ہم کمی بیشی بھی اس میں ٹھیک کر لیں، جو غلطیاں وہ بھی ٹھیک کروا لیں، اور جو لوگ ہمارے فولڈ کے اندر موجود ہیں اور ان ووٹر لسٹوں میں ان کا نام ہے، ان کو اس حساب سے ذمہ داریاں دی جائیں، اس میں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، اس لیے کہ ہم نے گزشتہ 2 الیکشنز میں یہ فنامنا دیکھا ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کو کسی جھوٹے نعرے اور گانے کی بنیاد پر کنونس کیا ہے، اور ان کے کانوں کو کوئی چیز بھلی لگتی تھی، ان کی آنکھوں کو کسی چیز نے متاثر کر لیا، اور اس کی بنیاد پر وہ فین کلب میں شامل ہو گئے، وہ ہیرو ورشپ کا شکار ہو گئے، اور وہ جھوٹے نعروں اور دعووں کے پیچھے چل پڑے۔ پھر وہ ذرا ڈیم ہوئے اقتدار کی نااہلیوں کے نتیجے میں، تو پھر امریکی مداخلت کا ایک ہوا نیا کھڑا ہوا، اور جس نے عورتوں تک کو رلا دیا اور بچے بھی پریشان ہونے لگے، اور ایک نئی کہانی جو وہ آپ کے ملک کے اندر ترتیب دی گئی۔ اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری خواتین بہنیں سن رہی ہیں، اور خواتین سے خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے پولنگ سٹیشن خواتین کے جو خالی رہ جاتے ہیں، ہمیں پولنگ ایجنٹ نہیں ملتی ہیں، ہمیں اندر، اور مخالفین کے کو پولنگ ایجنٹس تو کیا، پولنگ ورکرز ہوتی ہیں جو عورتوں کو گھیر گھیر کے لے کے جاتی ہیں، اور پولنگ سٹیشن کے وہ پولنگ بوتھ کے دروازے تک ان کو، اس کمرے تک جا کے ایجوکیٹ کرتی رہتی ہیں، ان کو کنونس کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو ان کے ساتھ اندر جا کر ووٹ بھی ڈلوا لیتی ہیں۔ جہاں مخالف کمزور ہو، ہم تو اکثر جگہوں پہ نہیں پائے جاتے، لیکن جن کا مقابلہ ہوتا ہے ان میں سے بھی اگر ایک کمزور ہو تو دوسری اندر جا کے خواتین دھاندلی کرتی ہیں، لڑائیاں کرتی ہیں، اور اس وقت وہاں جو مرد عملہ ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کو تو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ تو یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، اور یہ بھی میں عرض کروں گا، میں جس طرح ہم مردوں سے کہتے ہیں کہ ووٹ تو ایک نشئی کا بھی ہے، ووٹ تو ایک کبائر کے مرتکب فرد کا بھی ہے، خواتین سے بھی عرض کریں گے کہ محض چہرے کا پردہ نہ کرنا کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس میں آپ ان کے ووٹ کا مطالبہ نہ، بلکہ ووٹ کا تو آپ کرتی ہیں، لیکن ان کو ورکر بنائیں سیاسی انداز میں، اور جو آپ کے اس طرح سے فولڈ کے اندر آ جائیں گی وہ انشاءاللہ تربیت کے نظام سے گزرتے ہوئے آئندہ آپ کی کارکن بھی بنیں گی، آپ کی رکن بھی بنیں گی۔ لیکن ہم پہلے دن سے اگر یہ تقاضا کریں کہ یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویریں شیئر کرتی ہے، اس کو ہم جماعت اسلامی کا کیسے کہیں، تو یہ ہم، میرا خیال ہے کہ داعیانہ جو ہماری حکمتیں ہیں ان کو ہمیں ایک دفعہ پھر سے پڑھ لینا چاہیے۔ میں ضلع پنڈی کے حوالے سے، آپ کے ضلع کے حوالے سے، چونکہ ایک عرصے سے میرا ضلع پنڈی سے ایک تعلق بھی ہے، تو
ہم نے یہاں پہ ماضی کے انتخابات کے اندر قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتی ہیں، صوبائی کی نشستیں بھی جیتی ہیں، پھر بلدیات کے اندر بھی، اور حالیہ جو کینٹ کے بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے، میں تو کہوں گا کہ پورے پنجاب کا جو ہم نے بھرم رکھا ہے۔ تو اس سب کو، یہ سمٹمز ہیں، یہ آثار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک زرخیز ضلع ہے۔ کہیں ہلکی چلانے کی کمی ہے، کہیں بیج کی شاید کوئی کم ڈالتے ہیں، کہیں کھاد کا مسئلہ ہے، کہیں پانی کا، لیکن یہ زرخیز زمین ہے۔ اگر اس کے سارے لوازمات کو ہم پورا کریں، ہمارے پاس ایسی سپاٹڈ حلقے موجود ہیں آپ کے پاس کہ جن میں اگر محنت کی جائے تو حق ادا کر دیا جائے محنت کا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جیت نہ سکیں۔ ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں نا، مصر کے اندر ہم نے انتخابات میں کامیابی بھی حاصل کر لی، تو وہاں ہمارا کیا ہوا ہے؟ میں اکثر ان سے بھی یہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس مختلف ماڈل ہیں۔ مصر میں اگر ہمیں وقتی طور پر ناکامی ہوئی ہے تو ایسی ناکامیاں ترکی میں بھی پہلے بہت ساری ہوئی ہیں۔ وہاں محض اذان کو ترکی سے عربی میں کروانے والے وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آدھی پارٹنرشپ والے ہمارے وزیر اعظم کو بھی وہاں پہ نااہل قرار دیا گیا تھا، ہمارے بلدیاتی عہدیداروں کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بدلتی رہی، لوگوں نے کردار ادا کیا، محنتیں کیں، سرمایہ خرچ کیے، اور پھر پورے معاشرے کو اپنے جلوں کے اندر لے کر جب وہ لوگ نکلے تو اس کے بعد الحمدللہ اس وقت وہاں پہ ایک منظر بدلا ہوا نظر آتا ہے کہ اور ملکوں کے اندر بھی ہمارے کچھ ماڈل کامیاب ہوئے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو ہم ساری بیماریاں بتائیں، وہ ہمیں ٹیسٹ کا کہیں، ٹیسٹ بھی کروائیں، پھر اس کے بعد وہ ہمیں دوائیاں بھی لکھ کے دے، اور کچھ عرصے بعد کوئی شخص کہے کہ جی نہیں، یہ ڈاکٹر تو کامیاب نہیں ہے، ڈاکٹر بدلنا چاہیے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نے میڈیکل سٹور سے وہ دوائیاں خریدی تھیں؟ نہیں، یہ دوائیاں تو نہیں خریدی تھیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا دوائیاں تو خریدی تھیں لیکن کھائی نہیں تھیں، تو دوائیاں کیسے تبدیل کریں جب آپ نے کھائی ہی نہیں ہیں؟ تو جو لائے عمل ہمارا طے کیا گیا تھا، جو ہمارا میگنا کارٹا طے کیا گیا تھا کہ یہ ہم نے کام کرنے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ کامیابی، اس کے اوپر جب ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے اور اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، درست حکمت عملی اختیار نہیں کی، وقت نہیں دیا، سرمایہ جو درکار تھا وہ نہیں دیا، اور جن لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا، جن لوگوں کو سپیس دینی تھی، جن لوگوں کو اپنی صفوں کے اندر لے کے آنا تھا، ان کو اگر ہم نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو لائے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی گزارش کروں گا کہ معاشرے میں بہت سارے بااثر لوگ موجود ہیں اور ان میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں اس وقت کہ ہم ان کی امیدوں کا مرکز ضرور ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم کامیابی کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ ہماری کامیابی کی چھوٹی سی روشنی کی کرن ان کو ہمارے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہو سکتی، لیکن اور بعض وقت ہم ان کے ساتھ رابطے کر کے ان کے کردار کو اجاگر کر کے کہ آپ ٹھیک لوگ ہیں، آپ کے اندر کبائر نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو آپ کا مقام جماعت اسلامی ہے، آپ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ اور یہ بھی عرض کروں کہ چھوٹے موٹے گلے جن لوگوں سے ہیں، کبھی وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے اور کوئی کارکن تھا، کوئی رکن تھا، ان کو بھی اپنے صفوں کے اندر لے کے آئیں۔ کوئی کونسلر کا امیدوار تھا، اس کو گلے شکوے پیدا ہو گئے، کوئی ناظم کا امیدوار تھا، کوئی چیئرمین کا امیدوار تھا، تو ان لوگوں کو اپنے دعوتی پروگراموں کے اندر لے کے آئیں، ان کو لٹریچر پڑھائیں، ان کے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر اس تحریک کی قیادت کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا دین اس دنیا کے اوپر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حلف کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خاطر ہمیں اپنی رضا کی خاطر ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اس دنیا کے اندر اس کا دین غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔